أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تم جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کے خطبے میں سب سے پہلے تو میں عالمگیر جماعت احمدیہ کو، جماعت کے احمدیہ کے ہر فرد کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ گزشتہ خطبے میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہر احمدی شکر کے مضمون کو دل میں رکھتے ہوئے آئندہ سال میں داخل ہو، تاکہ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے جو بے شمار نظارے ہم نے دیکھے، ان میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق اضافہ فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے لیے ہر لحاظ سے بابرکت اور مبارک فرمائے۔ انسان کی تو سوچ بھی ان انعاموں اور فضلوں اور احسانوں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر فرما رہا ہے۔ لیکن ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو یاد رکھتے ہوئے
اس کے آگے جھکے، اس کے حکموں پر عمل کرے اور یہ حکموں پر عمل کرنے کی انتہائی کوشش کرے، حد الوسع، جس حد تک جس کی استعدادیں ہیں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ برکتیں اور انعامات ہمیشہ جاری رہیں۔ اگر ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے رہے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے نیکیاں بجا لاتے رہے، اپنے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہے، تو پھر یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کی طرف توجہ اور ان امور کی انجام دہی کے بعد پھر تم ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے۔ ہر سال تمہارے لیے برکتیں لے کر آئے گا، اور ہر گزشتہ سال تمہارے لیے برکتوں سے بھری جھولیاں چھوڑ کر جائے گا۔ اور پھر یہ اعمال جو ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نعمتوں کا وارث بنائیں گے۔ ہر سال جنوری کے پہلے جمعے میں وقفہ جدید کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مالی قربانی کے بارے میں مختصراً کچھ بتاؤں گا، میں کہوں گا، اور پھر گزشتہ سال تحریک وقفہ جدید کے ذریعے ہونے والی مالی قربانیوں کا ذکر ہوگا اور نئے مالی سال کا اعلان بھی۔ مالی قربانی اصلاح نفس اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف پیرایوں میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ بس یہ جماعت احمدیہ میں جو مختلف مالی تحریکات ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے اور دلوں کو پاک کرنے کی یہ کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ بس اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے مالی قربانیوں میں حصہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ یہ بھی تنبیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بس یہ مالی تحریکات جو جماعت میں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، یا لازمی چندوں کی طرف جو توجہ دلائی جاتی ہے، یہ سب خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہیں۔ بس ہر احمدی کو اگر وہ
اپنے آپ کو حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی طرف منسوب کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مالی قربانیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخلصین کی ایک بہت بڑی جماعت اس قربانی میں حصہ لیتی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ہر جگہ۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بننا ہے تو مال اور جان کی قربانی کرو۔ اس زمانے میں جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر تلوار کا جہاد تو ختم کر دیا، یہ مالی قربانیوں کا جہاد ہے جس کو کرنے سے تم اپنے نفس سے، اپنے نفس کا اور اپنی جانوں کا بھی جہاد کر رہے ہوتے ہو۔ یہ زمانہ جو مادیت سے پر زمانہ ہے، ہر قدم پر روپے پیسے کا لالچ کھڑا ہے، ہر کوئی اس فکر میں ہے کس طرح روپیہ پیسہ کمائے، چاہے غلط طریقے بھی اختیار کرنے پڑیں، کیے جاتے ہیں۔ پھر کمپنیاں ہیں اور مختلف تجارتی ادارے ہیں، باتوں سے، اشتہاروں سے ایسی دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مال بکے اور زیادہ سے زیادہ منافع کما لیا جائے۔ ان اشتہاروں وغیرہ پہ بھی لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ بچوں تک کو مختلف چیزوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے اشتہار دیے جاتے ہیں، ان کی توجہ پیدا کرنے کے لیے ایسی ٹی وی وغیرہ پر آتے ہیں اشتہار۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بچے ماں باپ کو مجبور کریں کہ ان کو وہ چیز لے کر دی جائے جن کو توفیق ہو، اور جن میں نہیں توفیق ان میں پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس بے چینی کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک مادیت کی طرف جھک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی طرف کم توجہ ہے۔ امیر ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے، مغربی ممالک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تجارتیں، یہ خرید و فروخت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین تجارت یہ ہے کہ اس کی راہ میں مالی قربانی کرو۔ اور اس زمانے میں کیونکہ نئی نئی ایجادیں بھی ہو گئی ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے، اور دنیا ایک ہو جانے کی وجہ سے ترجیحات بھی بدل گئی ہیں، تو جہاں جہاں بھی یہ مالی قربانی ہو رہی ہے یہ ایک جہاد ہے۔ اسی طرح ایک کثیر تعداد ہے ہمارے ملکوں میں، ان ملکوں میں جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، عموماً افراد جماعت جو ہیں یا تو مالی لحاظ سے کمزور ہیں یا اوسط درجے کے ہیں، تو جب بھی ہم میں سے یہ جماعت کا کوئی بھی فرد جو مالی قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا، اپنی جان کا بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے بچوں کی ضروریات کو بھی پس پش ڈال کر قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی روایات میں آتی ہیں اور آج کل بھی موجود ہیں، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح مالی قربانی کرنے کی سوائے جماعت احمدیہ کے اور کہیں نہیں ملیں گی۔ حضرت مسیح موعود کے زمانے کی بات ہے، قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے ایک روایت کی ہے
کہ وزیر آباد کے شیخ خاندان کے ایک نوجوان فوت ہو گیا. اس کے والد نے اس کے کفن دفن کے لیے 200 روپے رکھے ہوئے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لنگر کھانے کے اخراجات کے لیے تحریک فرمائی، ان کو بھی خط گیا. تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رقم بھجوانے کے بعد لکھا کہ میرا نوجوان لڑکا تعاون سے فوت ہوا ہے. میں نے اس کی تجہیز و تکفین کے واسطے مبلغ 200 روپے تجویز کیے تھے جو ہر سال خدمت کرتا ہوں، اور لڑکے کو اس کے لباس میں دفن کرتا ہوں. یہ ہے وہ اخلاص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مریدوں نے دکھایا، اور ہر وقت اس سوچ میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب کوئی مالی تحریک ہو اور ہم قربانیاں دیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ نظارے نظر آتے ہیں. اس زمانے میں مادیت پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو براہ راست قوت قدسی کا اثر آپ کے صحابہ موجود پر پڑتا تھا. آج اتنا زمانہ دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے کیے ہیں اس کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے. کئی احمدی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے اپنی جمع پونجی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. گزشتہ سال کی بات ہے، جو ٹارگٹ پاکستان میں جماعتوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، سال کے آخر میں اس کا پورا ہونے کا وقت آیا تو اس بارے میں ایک رپورٹ مجھے صدر لجنہ لاہور نے دی. انہوں نے بھی اپنی لجنہ کو تحریک کی. اس وقت ایک بچی نے اپنی جہیز کی رقم میں سے بہت بڑی رقم ادا کر دی اور پرواہ نہیں کی کہ جہیز اچھا بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا بنتا بھی ہے کہ نہیں. اور وہ بچی قادیان بھی آئی تھی اس جلسے پہ، مجھے ملی. تو ایسے لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی اپنے مال اور نفس کا جہاد خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی کی بھی شادی ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، بابرکت فرمائے، اور اس قربانی کے بدلے میں اسے اتنا دے کہ اسے سنبھالا نہ جائے، اور پھر اس میں برکت کے لیے وہ پہلے سے بڑھ کر قربانیوں کی طرف راغب ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار قربانیاں کرنے والے جماعت کو دیتا چلا جائے، اور وہ فرشتوں کی دعاؤں کے بھی وارث بنے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس جیسے اور پیدا کرتا چلا جائے. بس مالی قربانی کرنے والے ہر جگہ سے دعائیں لے رہے ہوتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے اور جنت کے وارث بن رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار جگہ مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، جس کی چند نمونے میں پیش کرتا ہوں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو، یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرو، چاہے آدھی کھجور کے برابر ہی کرو.
بس یہ جو وقف عید کا چندہ ہے اس میں تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ضرور اتنی رقم ہونی چاہیے. غریب سے غریب بھی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے سکتا ہے. جب مالی قربانی کریں گے تو پھر دعائیں بھی لے رہے ہوں گے, فرشتوں کی دعائیں بھی لے رہے ہوں گے, اور خدا تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے حالات بھی بہتر فرمائے گا اپنے وعدے کے مطابق. بس ہر احمدی کو اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے, مالی قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. نومبائن کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. اگر وہ اس جذبے سے شامل ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں, اصلاح کے لیے بھیجا ہے, تو اصلاح کا ایک ذریعہ اپنے نفس کی اصلاح کا یہ ہے کہ مالی قربانی کی جائے, اس میں ضرور شامل ہوا جائے. پھر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی مالی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے نومبائن کو بھی شروع میں ہی عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو. اس طرح اگر عادت ڈل گئی, چاہے وقف عید میں شامل ہوں تھوڑی قربانی دے کر, پھر عادت یہ بڑھتی چلی جائے گی اور مالی قربانیوں کی توفیق بھی بڑھتی چلی جائے گی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جنہوں نے وقف عید کی تحریک شروع فرمائی تھی, ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے, فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ تحریک یعنی وقف عید جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے صدر انجمن احمدیہ اور تحریک جدید کے چندوں میں اضافہ ہوگا. بس جماعت کی انتظامیہ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام کمزوروں اور نئے آنے والوں کو بھی مالی قربانیوں کی اہمیت سے آگاہ کرے, ان پر واضح کرے کہ کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے اور حکموں سے آگاہی کروائیں ان کو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو ارشادات ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں. اگر نہیں کرتے تو پھر میرے نزدیک انتظامیہ بھی گناہ گار ہے کہ وہ ان لوگوں کو نیکیوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول سے محروم کر رہے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے کہا, اس جہاد سے پھر نفس کے جہاد کی بھی عادت پڑے گی, اپنی تربیت کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی, عبادتوں کی بھی عادت پڑے گی. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز عید پڑھائی. آپ کھڑے ہوئے اور نماز سے آغاز کیا اور پھر لوگوں سے خطاب کیا. جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ ممبر سے اترے اور عورتوں میں تشریف لے گئے اور انہیں نصیحت فرمائی. آپ اس وقت حضرت بلال کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقات ڈالتی جا رہی تھیں. تو یہ تھی اس زمانے کی عورتوں کی بھی مثالیں, اور اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں جو بے دریغ خرچ کرتی ہیں. حضرت مسلم موعود نے بھی ان کی کئی مثالیں دی ہیں. خلافت ثالثہ میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں, خلافت رابعہ میں بھی کئی مثالیں ملتی ہیں. اب بھی کئی عورتیں ہیں جو قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں, اپنے زیور ادا کرتی ہیں. تو جب تک عورتوں میں مالی قربانی کا احساس برقرار بیدار رہے گا, اس وقت تک انشاءاللہ تعالی قربانی کرنے والی نسلیں بھی جماعت احمدیہ میں پیدا ہوتی رہیں گی.
یہ جو میں بار بار زور دیتا ہوں کہ نوآبائین کو بھی مالی نظام کا حصہ بنائیں، یہ اگلی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب اس طرح نوآبائین بڑی تعداد میں آئیں گے تو جو موجودہ قربانیاں کرنے والے ہیں اس تعداد میں کہیں گم ہی نہ ہو جائیں، اور بجائے ان کی تربیت کرنے کے ان کے زیر اثر نہ آ جائیں۔ اس لیے نوآبائین کو بہرحال قربانیوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، اور نوآبائے صرف 3 سال کے لیے ہے، 3 سال کے بعد اس کو بہرحال جماعت کا ایک حصہ بننا چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کی تربیت کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، نئی آنے والی۔ پھر ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اشوہ یعنی بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو بخل کا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی انظار ہے اس میں، پہلی قوموں کی ہلاکت اس لیے ہوئی تھی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پرانے احمدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانیوں کی اہمیت کو سمجھتی ہے، لیکن اگر نئے آنے والوں کو اس کی عادت نہ ڈالی اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے لیت و لال سے کام لیتے رہے، تو پھر جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوفناک انظار فرمایا ہے۔ بس اس انعام کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ان کو ماننے کی جو توفیق دی ہے اس پر اس کا شکر بجا لائیں، اور آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا پیغام تو پھیلنا ہی ہے، یہ تقدیر الہی ہے، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اگر تم نے کنجوسی کی تو اپنی کنجوسی کی وجہ سے تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، جس طرح کہ حدیث میں ذکر بھی ہے، اور لوگ آ جائیں گے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بھی بخل سے کام لے وہ اپنی جان کے متعلق بخل سے کام لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح سستی کرنے والی نہیں ہوں گی۔ بس یہ مالی قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ایمان مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھل لگائے اس کا روایات میں کثرت سے ذکر آتا ہے۔ شروع میں وہی صحابہ جو تھے وہ بڑے غریب اور کمزور لوگ تھے، مزدوریاں کیا کرتے تھے، لیکن جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی مالی تحریک ہوتی تھی تو مزدوریاں کر کے اس میں چندہ ادا کیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے حسب توفیق، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے والے بنے، ان برکات سے فیض یاب ہونے والے ہوں جو مالی قربانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں۔
جن کے وعدے کیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کرنے کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے کوئی بازار کو جاتا اور وہاں مزدوری کرتا اور اسے اجرت کے طور پر ایک مد اناج وغیرہ ملتا تو اس میں سے صدقہ کرتا، تھوڑی سی بھی کوئی چیز ملتی ہے وہ صدقہ کرتا۔ اور اب ان کا یہ حال ہے انہی لوگوں کا جو اس طرح مزدوری کرتے تھے کہ ان میں سے بعض کے پاس 1 لاکھ درہم یا دینار ہے۔ بس یہ دیکھیں ابتدائی حالت کیا تھی اور آخری حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو فضل فرمائے، ان قربانیوں کو کس طرح نوازا۔ چندوں کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارے کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں پر تو 100,000 روپیہ خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں۔ شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خست اور بخل کو نہ چھوڑے۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چندے لگائے، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے۔ سو مردانہ ہمت سے امداد کے لیے بلا توقف قدم اٹھانا چاہیے۔ جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے، بس خدا کی مدد دیکھنے کے لیے ہر ایک کو اپنی قربانیوں کے معیار بلند کرنے چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کوئی احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجا لائے گی۔ تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے، سو میں اس لیے مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے اپنے دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر یک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے، اور میں پھر جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم اور برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں
جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہیں۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام گاؤں گاؤں کریا کریا اس ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کا ایک پھیلانے کا کام وقف عید کے سپرد ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے مالی قربانی کا فعال حصہ بننا چاہیے، چاہے نئے آنے والے ہیں یا پرانے احمدی ہیں۔ اگر مالی قربانیوں کی روح پیدا نہیں ہوتی تو ایمان کی بھی جو مضبوطی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی معمولی توفیق ہے، غریب آدمی ہوں، اتنی سی رقم سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے جذبے اور روح سے دیے ہوئے ایک پیسے کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک قربانی کا ذکر جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس طرح بھی محفوظ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک معذور اور غریب آدمی تھے، حضرت حافظ معین الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی طبیعت میں بڑا جوش تھا، روایت میں آتا ہے کہ وہ سلسلے کی خدمت کے لیے قربانی کریں، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ نہایت تنگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور بوجہ معذور ہونے کے کام بھی نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پرانا خادم سمجھ کر لوگ محبت و اخلاص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن حافظ صاحب کا ہمیشہ یہ اصول رہا تھا کہ وہ اس روپیہ کو جو ان کو اس طرح ملتا تھا لوگوں کی طرف سے تحفے کے طور پر، کبھی اپنی ذاتی ضرورت پر خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو سلسلے کی خدمت کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کوئی ایسی تحریک حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، چاہے وہ ایک پیسہ ڈال کر ہی حصہ لیتے تھے، کیونکہ جو ذاتی حیثیت تھی اس حیثیت سے جو بھی وہ قربانی کرتے تھے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، چاہے وہ پیسے ہی قربانی تھی اس وقت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی دفعہ حافظ صاحب کی خدمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ حافظ صاحب بھوکے رہ کر بھی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور دو بزرگوں کا نقشہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے، جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں، وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید 3 آنے یا 4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، سرگرمی سے ماہواری چندے میں شریک ہیں، ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن 100 روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، مگر للہ جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ جہاں یہ مثالیں غریب اور نئے آنے والے احمدیوں کو توجہ دلانے کے لیے ہیں، وہاں جو اچھے کھاتے پیتے احمدی ہیں ان کے لیے بھی سوچ کا مقام ہے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا وہ جو مالی قربانی کر رہے ہیں
کبھی انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ واقعی یہ قربانی ہے؟ غریب آدمی تو بیچارہ اپنے پیٹ کاٹ کے چندہ دیتا ہے، لیکن عمراء اس نسبت سے دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر نہیں احساس کبھی ہوا چندہ دینے کے بعد بھی کسی بھی قسم کی یہ قربانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان میں بہت گنجائش موجود ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے بتایا کہ وقف عید کی تحریک آپ نے شروع فرمائی تھی، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں احباب جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اس تحریک کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی طرف پوری توجہ دیں اور اس کو کامیاب بنانے میں پورا زور لگائیں، اور کوشش کریں کہ کوئی فرد جماعت ایسا نہ رہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اس چندے میں حصہ نہ لے۔ بس بھارت میں بھی، پاکستان میں بھی تو خیر تھوڑے تعداد میں نئے آئے ہیں، افریقہ میں بھی جہاں بہت بڑی بھاری تعداد جماعت میں شامل ہوئی ہے گزشتہ چند سالوں میں، اگر آپ ان لوگوں کو جماعت کا فعال حصہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جماعت کا فعال حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر کوشش کر کے مالی قربانی میں حصہ ڈالیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ وقف عید میں ہی چاہے حصہ لیں ابتدا میں، پھر آہستہ آہستہ 2-3 سال میں جب عادت پڑ جائے گی تو باقی مالی نظام میں بھی شامل ہو جائیں گے، تاکہ ایمان میں بھی مضبوطی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسلم موعود نے جو آپ کے ذہن میں منصوبہ تھا اس تحریک سے کیا کیا کام لینے ہیں اور کس طرح پھیلانا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور وہی اب یہاں بھارت کو دیا گیا پروگرام، تقریباً وقف عید کے تحت 1250 معلمین یہاں اور مبلغین کام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن ابھی بھی میرے نزدیک کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں جماعت کے دوستوں کو ایک بار پھر اس وقف کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اسی قسم کے وقف جاری کرنے پڑیں گے اور چاروں طرف رشد و اصلاح کا جال پھیلانا پڑے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک مربی ایک ضلع میں مقرر ہو گیا اور وہ دورہ کرتا ہوا ہر جگہ گھنٹے گھنٹے 2-2 گھنٹے ٹھہرتا ہوا سارے ضلع میں پھر گیا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے مربی کو ہر گھر اور ہر جھونپڑی تک پہنچنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میری یہ نئی اسکیم پر عمل کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ ایسے آدمی مقرر کر دیے جائیں جو اس علاقے کے لوگوں کے اندر رہیں اور ایسے مفید کام کریں کہ لوگ ان سے متاثر ہوں، اور وقف عید کے کام کرنے والے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ایسے مفید کام کریں کہ لوگ متاثر ہوں، وہ انہیں پڑھائیں بھی اور رشد و اصلاح کا کام بھی کریں، اور یہ جال اتنا وسیع طور پر پھیلایا جائے کہ کوئی مچھلی باہر نہ رہے۔ بس جب تک ہم اس مہا جال کو نہ پھیلائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ جال پھیلا ہوا ہو صحیح طرح تو جو بھی مبائعین ہیں ان کو آپ بڑی اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں، ان کو آپ قربانیوں کا احساس بھی دلا سکتے ہیں اور توجہ بھی دلا سکتے ہیں، اور اس کو نظام کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے۔ بس اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جہاں لوگ مالی قربانیاں دیں وہاں جو معلمین اور مبلغین ہیں وہ اپنی پوری استعدادوں کو استعمال کریں۔ یہاں بھی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، جیسا کہ میں نے کہا جی یہ تصور ہماری انتظامیہ کے ذہنوں میں بھی بعض جگہ پہ آ گیا ہے، جماعتی عہدیداران کے اندر بھی موجود ہے
کہ جو تعداد ہے ہماری مربیان کی، معلمین کی، وہ کافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب زمانہ ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر قصبہ میں اور ہر شہر میں اور وہاں کی ہر مسجد میں ہمارا مربی یا معلم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہرحال جماعت کو مالی قربانیاں کرنی پڑیں گی، تبھی ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ پھر جماعت کو، افراد کو اپنی قربانیاں کرنی پڑیں گی، اپنے بچوں کی قربانیاں کرنی پڑیں گی، تاکہ اس کے لیے پیش کریں، وقف بھی کریں۔ لیکن یہ سب ایسے ہونے چاہیے کہ جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر بھی قائم ہوں۔ صرف آدمی نہیں ہم نے بٹھانے، بلکہ تقویٰ پر قائم آدمیوں کی ضرورت ہے۔ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ واقفین نو بھی میدان عمل میں آ جائیں گے، لیکن وہ بھی جو ابھی تعداد ہے یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، جتنے وسیع طور پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آدمیوں کی ضرورت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ پر چلنے والے مربیان و معلمین ہمیں مہیا فرماتا رہے۔ اب میں کچھ مالی جائزے پیش کرتا ہوں جو گزشتہ سال وقف عید کی مالی قربانیوں کے تھے۔ جو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عید کی کل وصولی، کیونکہ ہم پاؤنڈوں میں کنورٹ کرتے ہیں، ساری دنیا کے آتے ہیں، اسے مختلف کرنسیوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ایک کرنسی بنانے کے لیے اسٹرلنگ پاؤنڈ میں رکھا جاتی ہے کرنسی۔ کل وصولی 21,42,000 پاؤنڈ کی ہوئی، جو اللہ کے فضل سے گزشتہ سال کی نسبت 2 لاکھ پاؤنڈ زائد تھی، الحمدللہ۔ اور شامل ہونے والوں کی تعداد 4,66,000 ہے۔ میں نے ہندوستان کو، بھارت کو ٹارگٹ دیا تھا کہ 5 لاکھ اگر وہ کوشش کریں تو شامل کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ کوشش ان کی جاری ہے لیکن کیا نہیں۔ بہرحال 51,000 نئے مخلصین اس وقف عید کی تحریک میں شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان کے زیادہ قابل ذکر ہیں تعداد، پھر جرمنی، کینیڈا، نائجیریا وغیرہ میں۔ نائجیریا میں تحریک عید میں بھی، وقف عید میں بھی مالی قربانیوں کی طرف کافی توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی افریقن ممالک کو بھی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی روح کے تحت آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پر گھانا والے بھی اس طرف توجہ کریں۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہندوستان میں بھی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کافی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 1,25,000 تعداد ہے کل جو شامل ہیں وقف عید کی تحریک میں، اور اس سال 28,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ٹھوس اقدامات کیے جائیں، پوری طرح کوشش کی جائے تو یہ لاکھوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بہرحال اب دنیا بھر میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے بالترتیب پہلی 10 جماعتوں کی رپورٹ ہے، کیونکہ دنیا اس کا بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں امریکہ اول ہے، پاکستان دوم اور برطانیہ تیسرے پوزیشن پہ، جرمنی چوتھی پوزیشن پہ، کینیڈا 5ویں پہ، ہندوستان 6ٹھی پہ، انڈونیشیا 7ویں پوزیشن، بیلجیم 8ویں، آسٹریلیا 9ویں اور 10ویں سوئٹزرلینڈ۔ آسٹریلیا نے بھی اس دفعہ کوشش کی ہے
اپنی 9ویں سے 10ویں پوزیشن پر آئے ہیں۔ پاکستان میں ایک چندہ بالغان اور اطفال کا علیحدہ بھی موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بالغان میں اول لاہور، دوم کراچی اور سوئم روا، اور اس میں مجموعی ترتیب کے لحاظ سے پوزیشن جو پہلی 10 پوزیشنیں ہیں سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالا، میرپور خاص، شیخوپورہ، فیصل آباد، سرگودا، کوئٹہ اور ناروال اضلاع میں۔ پھر اسی طرح دفتر اطفال میں جو پوزیشنیں ہیں پہلی 3 اول کراچی، دوم لاہور، سوئم روا، اور اس میں بھی جو اضلاع کی پوزیشن ہے اسلام آباد اول، سیالکوٹ، گوجرانوالا، شیخوپورہ، راولپنڈی، میرپور خاص، فیصل آباد، سرگودا، ناروال، کوئٹہ۔ تو یہ ہے کل پوزیشن ان کی اصولیوں کی۔ 1 جنوری 2006 سے وقف عید کا نیا سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کا اعلان بھی میں کر رہا ہوں۔ اب یہ 49واں سال ہے وقف عید کا۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں پہلے سے بڑھ کر ثمرات عطا فرمائے، جماعت کے مالی قربانیوں کے معیار بھی بلند ہوں، اور واقفین زندگی، مربیان، معلمین کے تقوی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معیار بھی بلند ہوں، اور جماعت کے ہر فرد کو بھی اپنی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس ہو، اور ہم میں سے ہر ایک تڑپ کے ساتھ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیار سمیٹنے والا ہو، اور اس کوشش میں رہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے۔ خطبہ لیٹ شروع ہوا تھا آج۔ باہر والے لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں MT کے انتظار میں۔ وہی یہاں کیونکہ بجلی کا مسئلہ رہتا ہے، ایک جنریٹر انہوں نے لگایا تھا وہ خراب ہو گیا، پھر دوسرا لگایا گیا، اس کی صحیح طاقت نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے سگنل صحیح نہیں جا رہے تھے، کیونکہ لوگ مجھے لکھنا شروع کر دیتے ہیں شاید مجھے کچھ ہو گیا اس لیے لیٹ ہوا۔ میری وجہ نہیں بلکہ بجلی کی خرابی کی وجہ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔